جانشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے روز 100 بار درود پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سے پہلے جو وہ چند نیتیں کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، اگر تھک جائیں تو جس طرح مناسب ہو اس طرح بیٹھ جائیں۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک نیک شخص کو کہیں سے سونے کی اینٹ ہاتھ لگ گئی جس نے اس کا دماغ آسمان تک پہنچا دیا۔ وہ ساری رات جو ہے وہ رقص کرتا رہا، یعنی ناچتا رہا، اور اپنی آنکھوں میں طرح طرح کے خواب جو ہے وہ لاتا رہا۔ مثلا میں جو وہ سنگ مرمر کا محل بناؤں گا۔ سنگ مرمر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ماربل، کہ میں جو ماربل کا محل بناؤں گا اور اس میں سندل کی لکڑی کا کام کرواؤں گا، اور دوستوں کے لیے خاص کمرہ بناؤں گا جس کا دروازہ باغ کی طرف کھلے گا۔ کپڑوں کو جو میں پیوند لگا لگا کے جو نا تنگ آ گیا ہوں، لہذا اب تو جو ہے میں نئے نئے مخملی لباس جو ہے وہ پہنوں گا، اور اب جو ہے میں کھردرا کمبل چھوڑ دوں گا کہ اس نے میرا جسم جو ہے وہ چھیل دیا ہے، اور اب تو ریشمی بستر تیار کرواؤں گا اور چین کی نیند سے سوؤں گا۔ انہی سوچوں میں گم تھا اور اپنی نماز بھی انہی سوچوں میں گم ہو کر اس نے قضا کر دی۔ صبح کے وقت متکبرانہ چال میں جو پاؤں زمین پہ نہیں لگتے ہو، اس طرح چال میں جو نا یہ چلتے چلتے جنگل کی طرف نکل گیا کہ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ قبر کے سرانے ایک شخص مٹی کی اینٹیں بنا رہا ہے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ شرم کر، سونے کی اینٹ میں دل لگا کر سب کچھ بھول گیا کہ ایک دن تیرا اپنا وجود مٹی کے ڈھیر تلے ڈال دیا جائے گا۔ لالچ کا منہ ایک اینٹ سے تو نہیں بھرتا، حرص کے دریا کے آگے ایک اینٹ سے بند نہیں باندھا جا سکتا۔ تو مال کی فکر میں اپنی عمر کی پونجی برباد کر بیٹھا، تمناؤں کی گرد نے تیری آنکھوں کو سی دیا ہے، اور ہوس کی آگ نے تیری زندگی کی کھیتی برباد کر دی ہے۔ کہ اب بھی وقت ہے، غفلت کا سرما آنکھوں سے نکال دے اور اپنی آخرت کی طرف دیکھ، کیونکہ کل تو خود قبر کی مٹی کے نیچے
خاک کا سرما بننے والا ہے۔ یہ سوچنے کے بعد اس نے اپنے تمام تر یہ منصوبے ختم کر دیے اور پھر سے نیکیوں میں لگ گیا۔ گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا بے عمل، بے انتہا گھبرائے گا، کام مال و زر وہاں نہ آئے گا جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے۔ غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے اصل مقصد زندگی کو، یعنی اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ بظاہر سونے کی طرح دکھنے والی دنیا سے دل لگا کر اپنے مقصد کو بھولنا نہیں چاہیے کہ یقیناً جو لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو آخرت کے کاموں میں صرف کرتے ہیں، انہیں کل بروز قیامت بارگاہ رب العزت میں پیش ہوتے ہوئے کوئی شرمساری نہیں ہوگی۔ اور یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہر شے کو اپنی حکمت کے تحت ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور دنیا میں کوئی بھی حقیر سی شے، خواہ وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ تو پھر انسان جیسے اشرف المخلوقات کو کیوں کر بے مقصد پیدا کیا ہوگا؟ کہ انسان کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اسے پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں، اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عبادت اور اطاعت کے ذریعے اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے زندگی جیسی انمول نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ بس جس شخص کی زندگی میں بندگی نہ ہو، بھلا کیا وہ بھی بندہ ہے؟ کہ جس کی زندگی میں بندگی نہ ہو وہ کیسا بندہ ہے؟ کیونکہ بے بندگی رضائے خدا بندی عز و جل کے حصول میں سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تو لہذا ہماری زندگی کا مقصد صرف بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا نہیں، ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا اور مزے اڑانا نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد سوشل میڈیا اور موبائل کے غلط استعمال میں وقت برباد کرنا نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد جوانی کے نشے میں مست ہو کر اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں پھنسانا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخر ہمیں یہ زندگی کیوں مرحمت فرمائی؟ آئیے قرآن پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی کی سچی کتاب، تو ہی ہماری رہنمائی فرما کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ قرآن عظیم سے یہ جواب مل رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف دنیا طلب کرنے اور اس طلب میں منہمک ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ انہیں اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور انہیں میری معرفت حاصل ہو۔ آئیے عبادت کی تعریف سنتے ہیں کہ عبادت کیا ہے۔ اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں، کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں اور آپ اگر تعظیم کریں تو وہ محض صرف تعظیم ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن ہاتھ باندھنے کا یہی عمل اگر بارگاہ رسالت میں ہو، سنہری جالیوں کے روبرو ہو، صلاۃ و سلام میں ہو، یا کسی
عالم دین کے استقبال کے لیے ہو یا اپنے والدین کے استقبال کے لیے ہو یا تبرکات کی زیارت کے لیے ہو، تو لہٰذا یہ عبادت نہیں ہے، یہاں ہاتھ باندھنا عبادت نہیں ہے، یہ فقط تعظیم ہے۔ تو لہٰذا یہ عبادت کا جو مفہوم ہے نا، یہ بہت وسیع ہے، اور یہ رضائے رب الانام کے لیے کیے جانے والے ہر کام کو گھیرے ہوئے، جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد 29 میں رد المحتار کے حوالے سے لکھا ہے، عبادت وہ ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب دیا جائے، یعنی جو بھی کام ہم کریں اگر اس میں ثواب ہمیں ملے گا، ہم نے دیکھا بھائی اس کام کے کرنے سے ثواب ہے تو یہ عبادت ہے، اگر اس کام کرنے میں ثواب نہیں ہے تو یہ عبادت نہیں۔ تو لہٰذا جو بھی کام ایسا ہے کہ جس کے کرنے میں ثواب ہے تو وہ عبادت ہے۔ اب اگر جیسے کھانا کھانا، پانی پینا، تو یہ انسان کی ضروریات میں سے، اب اگر اس پہ اس سے پہلے اگر کوئی اچھی نیتیں کر لیتا ہے، ثواب کی نیتیں کر لیتا ہے کہ اب اسے ثواب ملے گا، تو اب پینے کا بھی اور کھانے کا بھی اسے ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا یہ ثواب کی نیت پر موقوف ہوتا ہے، اگر ثواب کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا۔ اور مفتی احمد یار خان نئی بھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی کام رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ جیسے کسی غریب کی مدد کرنا، اب اگر ایک تو بندے نے جو نا وہ ایز ایک عادت مدد کر دی، یا میرا بھائی یہ خوش ہو جائے گا، میرا مسلمان بھائی یہ خوش ہو جائے گا، اور ایک اس نے سے مدد کی کہ یار میں اس کی مدد کروں گا، میرا رب عز و جل مجھ سے راضی ہوگا، تو اب یہ عبادت ہو گئی۔ ویسے اگر مدد کر دی تو کچھ بھی نہیں۔ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کی کہ میرا رب راضی ہوگا، میں یہ کام کروں گا، تو یہ اب ثواب ملے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہمارا کلام اس پہ ہو رہا تھا۔ تو پارہ 29 سورۃ الملک کے آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان الشان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ کنز ایمان، موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو دنیاوی زندگی میں تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اس موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ آزمایا جائے کہ کون زیادہ مطیع یعنی فرما بردار اور مخلص ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہی معلوم ہوا کہ ہمیں زندگی عطا کیے جانے اور ہم پر موت مسلط کیے جانے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں ہماری جانچ ہو جائے کہ ہم میں سے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اور اگر وہ اطاعت کرتا ہے تو کیسی اطاعت کرتا ہے، تاکہ آخرت میں جب اطاعت گزاروں کو انعامات ملیں اور نافرمانوں کو سزائیں ملیں تو کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ اطاعت گزاروں کو تو انعامات اور نافرمانوں کو سزا کیوں ملی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے حالات پر نظر ڈالنی چاہیے کہ کیا ہم اپنے اس زندگی کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں۔ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں یا نہیں۔ کیا ہم اپنے پروردگار عز و جل کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں یا پیروی نہیں کرتے۔ کیا ہم اپنے رب عز و جل کے منع کردہ احکامات سے بچے رہتے ہیں یا نہیں بچتے۔ کیا ہم اپنے رب عز و جل اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر جواب ہاں میں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کہ ایسے لوگوں کے لیے تو خوشخبری ہے، اور اگر جواب نہ میں ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے فوراً سے بھی پہلے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش شروع کر دینی چاہیے، تاکہ مرنے کے بعد کوئی پچھتاوا نہ ہو، مرنے کے بعد کوئی شرمندگی نہ ہو، مرنے کے بعد کوئی آزمائش نہ ہو، اور مرنے کے بعد ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی
قدس سرہ نورانی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ وحی نہیں کی گئی کہ مال جمع کروں اور تاجروں میں سے ہو رہوں، لیکن مجھے یہ وحی کی گئی کہ اپنے رب عز و جل کی تسبیح بولوں اور سجدہ کرنے والوں میں ہوں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس فرمان میری زندگی کا مقصد تجارت اور مال جمع کرنا نہیں، تو اس فرمان کے تحت فرماتے ہیں یعنی میری زندگی کا مقصد تبلیغ نبوت اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد ہوا کہ آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک حقیقتاً مومن کی زندگی کی عکاسی کی گئی ہے کہ مسلمان کا جینا مرنا اور عبادت و ریاضت سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہونا چاہیے۔ زندگی اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے کاموں میں اور جینے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کے دین کی سر بلندی ہو، یوں ہی مرنا حالت ایمان میں ہو اور ہو سکے تو کلمہ حق بلند کرنے کے لیے ہو، یوں ہی عبادت کا شرک جلی سے پاک ہونا تو بہرحال ایمانیات میں داخل ہے۔ یعنی مسلمان جو بھی دوسرے کو شرک جلی سے تو پاک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت تو کرتا نہیں ہے، اگر کسی اور کو اگر معبود ٹھہرائے گا تو ظاہر شرک ہو گیا، تو یہ ہو گیا شرک جلی۔ دوسرا ہے عبادات شرک خفی۔ شرک خفی کیا ہے؟ یعنی ریاکاری سے بھی پاک ہو، یعنی خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوش ندی کے لیے ہو۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ریاکاری۔ اب ایک بندہ جیسے نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، جیسے یہاں نماز پڑھ رہا ہے، یہاں کوئی بھی نہیں ابھی، اب کوئی شخص داخل ہوا، اچھا اس نے جو پہلی رکعت پڑھی اس میں جو ہے وہ 3 بار اس نے رکوع میں 3 بار تسبیح پڑھی اور سجدے میں بھی جو 3 بار اس نے تسبیحات پڑھی۔ اب دوسری رکعت کے دوران جو کوئی بندہ آ گیا، اب وہ کوئی تھا سرمایہ دار یا کوئی بندہ تھا، اب اس نے کیا کیا، اس بندے کو اچھا لگانے کے لیے کہ بھائی یہ جو ہے نا ماں بدور، یعنی اس کے دل میں یہ آئے کہ یار یہ جو ہے نا بڑا عبادت گزار ہے، اس نے کیا کیا، اس نے رکوع میں 7 تسبیحات پڑھ دیں، سیدھا سجدے میں 7 تسبیحات پڑھ دیں، ورنہ پہلے جب اکیلا تھا تو اس نے 3 تسبیحات پڑھی، بھائی جلدی میں پڑھ لوں۔ اب جیسے کوئی بندہ آیا تو اس کو دکھانے کے لیے اس نے رکوع بھی طویل کیا، سجدے بھی طویل کیے، تو یہ ہو گیا ریاکاری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے۔ تو لہٰذا عبادت جو بھی ہو خالصتاً بالکل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ البتہ اب اگر کوئی آ گیا ٹھیک ہے اور ویسے اس کے دل میں یہ آیا کہ میں یار وہ 3 تسبیح نہیں 5 تسبیح پڑھوں 11 تسبیح پڑھوں، وہ ایک الگ چیز ہے کہ اب یہ جو اس کی نیت سے نہیں ہے، وہ ایک ایسے اس کے دل نے کہا نہیں میں 5 تسبیحات پڑھوں زیادہ کروں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ جہاں کسی اور کو دکھانا مقصود ہوا تو وہاں بندہ پھنسے گا۔ صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اگر ہم اپنے اسلاف یعنی بزرگان دین کی زندگیوں کے روشن پہلوؤں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں گزرتے تھے، کہ دن روزے میں گزرتے اور رات بھر جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا گویا ان کا مقصد حیات تھا، کہ ان کے نام آج بھی روشن ہے، بلکہ ان کی شخصیت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک کاش ان عبادت گزاروں کے صدقے ہمیں بھی اپنی زندگی کا اصل مقصد حاصل کرنے کا احساس ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر بن عیاش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ اپنی چند روزہ زندگی کے قیمتی لمحات فضولیات میں برباد کرنے کے بجائے گھر کے بالا خانے یعنی اوپر کی جو منزل کا جو کمرہ ہے اس میں 60 سال تک روزانہ دن اور رات میں
ایک ایک قرآن کریم پڑھا کرتے. جب کمزوری اور ضعف کی وجہ سے اترنا چڑھنا اس میں دشوار ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اترنا ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنی آخرت سنوارنے اور اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے عبادت و ریاضت میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ آپ نے 40 سال تک زمین پر پہلو نہ لگایا، یعنی مسلسل عبادت کے باعث آرام کو ترک فرما دیا. اور جب آپ کا اس دنیا سے کوچ کا وقت قریب آیا تو آپ کے صاحبزادے ابراہیم بن ابو بکر رونے لگے. تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے خیال میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے باپ کے وہ 40 سال ضائع فرما دے گا جن میں اس نے ہر شب میں ایک قرآن کریم پڑھا ہے؟ یہ اللہ والوں کی سوچ تھی، یہ ان کا ذہن تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 30 سال تک ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھتے رہے اور آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دن میں کبھی روزے کے بغیر نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی رات میں سوتے ہوئے پایا. البتہ ظہر سے قبل آپ کچھ دیر آرام کر لیا کرتے تھے اور آپ کا ہمیشہ یہی معمول رہا. اور جس جگہ آپ نے وصال فرمایا تھا 70,000 مرتبہ قرآن پاک ختم فرمایا تھا. کہاں ہمارے اسلاف کی یہ شان کہ ہزاروں مرتبہ قرآن پاک جو تلاوت کرتے، قرآن پاک ختم کرتے، اور ایک ہم ہے کہ 70,000 تو دور کی باتیں، 70-100 بھی ہم نے قرآن پاک ختم نہیں کیے. 70-100 بھی دور کی بات ہے، 70 بار بھی نہیں کیے ہوں گے. کئی تو ایسے ملیں گے جو انہوں نے زندگی میں ایک بار بھی قرآن پاک ختم نہیں کیا ہوگا. تو واقعی یہ قرآن پاک ایک کتاب المبین ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کا چھونا بھی عبادت ہے، یعنی اس کو ہاتھ میں پکڑنا یہ عبادت ہے، اس سے ثواب ہے. اس کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا یہ بھی عبادت ہے. یعنی ایک ساتھ 3 چیزیں مل رہی ہیں، چھونا، دیکھنا، پڑھنا. یہ وہ کتاب المبین ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، نیت کیجئے کہ ہم بھی انشاءاللہ عز و جل روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اپنی اصلاح کے لیے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ 72 مدنی انعامات کا تحفہ دیا ہے، اور ساری دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں میں سفر. یہ 72 مدنی انعامات 72 سوالات ہیں جس میں سے روز مرہ کے 50 کام ہیں، 50 سوالات ہیں. مثلا جیسے کہ آج آپ نے جو ہے وہ دن بھر میں ہر کچھ جائز کاموں سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی اچھی نیتیں کی. کیا آج آپ نے 5 وقت کی نماز مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی؟ کیا آج آپ نے ہر جائز بات پر انشاءاللہ کہا؟ تو انہیں اس طرح کے اس میں سوالات ہیں. کیا آج آپ نے 313 بار درود پاک پڑھا؟ کیا آج آپ نے سورہ ملک پڑھی؟ کیا آج آپ نے جو ہے وہ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ اور آیت الکرسی پڑھی؟ آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے نا کہ جس نے آیت الکرسی پڑھی فرض نماز کے بعد تو وہ اس کے اور جنت کے درمیان سے موت ہی حائل ہے. اس کی اتنی فضیلت ہے. تو یہ تو میں نے چند آپ کو مثالیں دیں. تو اس طرح کے یومیہ جو ہے نا 50 سوالات اور یہ آسان ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے. تو انہی مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے، کیا آج آپ نے قرآن پاک کی 3 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھی؟ اب دیکھیں قرآن پاک ہے، ہم جو ہے وہ دیگر دنیاوی کتابیں تو ہم بالکل سمجھے چاٹ لیتے ہیں. بعضوں کی عادت ہوتی ہے اخبار پورا چاٹ لیتے ہیں، ایک ایک نقطہ بھی نہیں چھوڑیں گے. کہیں کمی بیشی ہوگی، کچھ غلط ہوگی وہ دوبارہ پورا پڑھیں گے. بعضوں کی عادت ہوتی ہے. مگر دیکھیں ہم قرآن پاک نہ پڑھیں تو قرآن ہے. ہمیں جو وہ قرآن پڑھ کر اپنے سینوں کو منور کرنا چاہیے.
ہمیں جو ہے وہ قرآن پڑھ کر اپنے آپ پر جو ہے نا وہ پرسکون رہنا چاہیے کہ چونکہ وہ قرآن ہے نا، کہ قرآن کی تلاوت کی بے شمار فضائل ہیں، اس کی برکتیں ہیں۔ تو ترجمہ اور تفسیر، تو یہ ہے کنز ایمان شریف، کہ اس کا ترجمہ بھی ہے اس میں اور تفسیر بھی ہے۔ سیدنا صراط الجنان بھی ہے، تو چاہے تو کنز ایمان سے پڑھیں 3 آیات، اور چاہے تو 3 آیت اور پھر اس کی تفسیر، اور چاہے تو صراط الجنان سے پڑھیں 1 آیت اور اس کی تفسیر، چونکہ صراط الجنان جو ہے وہ ضخیم ہے، یعنی زیادہ ہے، کہ وہ 3 پاروں کی جو نا 1 جلد ہے، تو اس طرح جو اس کی تقریباً 10 جلدیں۔ اچھا یہ عرض کر دوں کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہم پڑھیں ضرور، مگر اس میں مخارج درست ہونا ضروری ہے، چونکہ اس کے بھی ایک اصول و ضوابط ہے نا قرآن پاک کے بھی، جیسے تا اور تو میں فرق ہونا چاہیے، ہا اور ہا میں فرق ہونا چاہیے، حمزہ الف اور عین میں فرق ہونا چاہیے۔ تو چونکہ یہ اس طرح پڑھنا درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا فرض ہے۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، اب اگر کوئی کہے کہ نماز میں کھانا بھی کھاتا رہوں نماز بھی پڑھوں، تو نماز نہیں ہوگی اس کی۔ بھائی نماز کا ایک جو ہے نا ایک اس کا رول ہے، اس کا طریقہ ہے کہ نماز میں جو ہے کھانا پینا منع ہے، اگر کھائے گا پیے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو قرآن پڑھنے کے بھی جو ہے وہ اس کے بھی کچھ آداب ہیں، جیسے کچھ آداب ضروری ہیں، فرض ہیں، جیسے وہی کہ مخارج سے درست ہونا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی کہے بھائی میں جو اپنی مادری زبان کی طرح قرآن پاک کی تلاوت کروں، کہ بھائی میں ہا اور ہا کا لحاظ نہ کروں، جیسے الحمد کو میں الحمد پڑھوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو میں جو ہے وہ معاذ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو ہم پر فرض کیا ہے، کس طرح پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، کہ رب العالمین نہیں پڑھنا، کہ چونکہ حرف کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی الحمد للہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اس کا معنی بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں، میں نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں کے حوالے سے میں نے عرض کی کہ یہ کس طرح عبادت کرتے تھے، یہ کس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، کہ جہاں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا وہاں جو وہ 70,000 بار انہوں نے قرآن پاک پڑھا تھا۔ یہ ان کی شان تھی، یہ اللہ والے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا صدقہ نصیب کرے۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کا اصل مقصد ہمیں حاصل کرنا ہے، اور اس زندگی میں رہتے ہوئے اور جوانی میں رہتے ہوئے بڑھاپے سے پہلے ہمیں جو وہ عبادت پر کمر بستہ ہو جانا چاہیے، کہ بڑھاپے میں پتہ نہیں کیا حالت ہو، بڑھاپا ہوتا ہے، جیسا کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں، کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول پر نظر دوڑیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں مسلمان بالخصوص نوجوانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو اپنی زندگی کا مقصد ہی بھولے بیٹھی ہے، اور بڑی بے دردی اور بے فکری کے ساتھ اپنا قیمتی وقت برباد کرنے میں مصروف ہے، اور فی زمانہ موبائل فون، انٹرنیٹ اور ٹی وی کا غلط استعمال یہ جو ہے وقت کے ضائع کرنے میں نمایاں ایک اسباب ہیں۔ حالانکہ یہی موبائل فون اگر بندہ ضرورت کی حد تک استعمال کرے، ذرا گھر سے رابطہ وغیرہ، تو چونکہ فی زمانہ یہ ہماری ضرورت میں شامل ہے، یہ گھر سے رابطہ کرنا ہے، تو کسی سے رابطہ کرنا ہے تو ایک الگ چیز ہے، باقی ہونے سے وقت برباد کرنا یہ غلط ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ بھی ایک ضرورت ہے ہماری، مگر وہی اس میں وقت برباد کرنا تو پھر یہ بربادی ہے۔ اسی طرح ٹی وی، اب اگر اس کے ذریعے کوئی مدنی چینل دیکھتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے تو یہ درست ہے، اب اگر کچھ اور دیکھتا ہے تو پھر غلط ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث قدسی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے،
میری تقدیر پر ایمان لانے والا، میرے لکھے پر راضی رہنے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا اور میری رضا کی خاطر اپنی نفسانی شہوات کو ترک کرنے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کی مانند ہے۔ تو واقعی اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بن جائے تو وہ فرشتوں کی مانند بلکہ بعض فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتا اور ارشاد فرماتا ہے، یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے محبت فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اطاعت خدا بندی عز و جل کے لیے وقف کر دیا ہو۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوبیت کا شرف حاصل ہو جائے، کہ جن کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزری، باوجود قدرت کے ان کے دامن نفس کی چالوں اور شیطان کے جالوں میں نہ الجھاؤ، اور جن پر خوف خدا کا غلبہ رہا، تو ان خوش نصیبوں کے لیے ذکر کردہ روایات مبارکہ مجدہ جاں فضا ہے، اور ایسا نوجوان معاشرے میں بھی مقام و مرتبہ اور عزت و عظمت کا حامل ہوتا ہے، یعنی معاشرے میں بھی لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں اور مرنے کے بعد تو اس کے موج ہی موج ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر اور اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہو جائیے، کہ بہترین زندگی کا راز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی تو ہر شخص کی گزرتی ہے، مگر بہترین زندگی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے صدقات کا خصوصی حکم دیا جو اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر چکے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کوئی یہ سوچے گا اب جو ہے نا میں کمانا چھوڑ دوں، یار یہ تو بالکل کہنے کمانا بھی چھوڑ دو، بالکل چھوڑ دو، مسجد کا کونا سنبھال لو۔ تو یاد رہے کہ کسب معاش یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کہ چونکہ اس کی بھی فضیلتیں ہیں۔ یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں فرمایا تھا کہ ہمارے بازار میں صرف وہی آئے جو دین میں فقیہ ہو، یعنی بازار میں کوئی غیر عالم جو نا وہ زحمت نہ کرے، ہمارے بازار میں وہی ہے جو عالم ہو۔ تو پتہ چلا کہ یہ تجارت کرنا، یہ خرید و فروخت کرنا، یہ سارا جو ہے نا یہ بندہ دین اسلام کے مطابق کرے گا تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں کرتا اور معاذ اللہ اگر کسی وجہ سے جو ہے وہ اس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر یہ خطرناک ہے۔ جیسے ہم نے کسی سے ادھار مال لیا تو اس میں یہ مدت طے کرنا ضروری ہے کہ بھائی آپ کب دیں گے پیسے، ٹھیک ہے 10 سال کی مدت طے کے لیے، 1 سال کی مدت طے کے لیے مدت طے کرنا ضروری ہے، یہ نہیں بھائی جب مرضی ہے دے دینا، یہ نہیں، مدت طے۔ ہمارے مذہب اسلام میں ایسی پیاری پیاری باتیں سکھائی جاتی ہیں، ایسے پیارے پیارے اصول بنے ہوئے ہیں کہ جن کے ذریعے نہ کوئی جھگڑا ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، یہ بھی خوش، لینے والا بھی خوش، دینے والا بھی خوش، سارے خوش رہیں جب دین اسلام پر حقیقی معنوں میں عمل کریں، حقیقی معنوں پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باعمل مسلمان بنا دے۔
تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے جو سے وہ قرآن پاک کے حوالے سے عرض کیا تھا، تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ درست مخارج کے ساتھ جو وہ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اب چونکہ میں نے یہ تو کہہ دیا کہ بھائی درست مخارج کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، درست مخارج کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اب مواقع بھی تو فراہم کرنا ہے نا، کہ یہ بھی تو فراہم کرنا ہے نا دعوت اسلامی نے ہی، کہ بھائی ٹھیک ہے جہاں فضائل و برکات بتا رہے تو ہمیں بتائیں بھی تو صحیح نا کہ ہم کیسے پڑھیں، کون ہمیں سکھائے گا۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، بندے کو خیال آتا ہے نا ہم پڑھیں گے کہاں، اتنی تو ہماری عمر ہو گئی، ہم یہاں کام کے سلسلے میں اب کہاں پڑھنے کے لیے جائیں۔ مدرسہ تو بچوں کا سنا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، اب ان کے ان کے ساتھ پڑھیں۔ تو خیر دعوت اسلامی کے تحت جو وہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی بھی ترکیب ہوتی ہے، جس میں جو ہے وہ بالغان یعنی بڑے حضرات، ایڈلٹ مین، تو ان کے لیے جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ دعائیں بھی یاد کرائی جاتی ہیں اور کچھ سنتیں اور آداب بھی سکھائے جاتے ہیں، جیسے کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا اور جاگنے کے بعد کی دعا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بنائے، ہمیں باعمل مسلمان بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جانشین امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو